السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعات، کیا ہم جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہمیں اس عظیم ہستی کی یاد دلاتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ ہستی جن کے اخلاق قرآن کا عملی نمونہ تھے، وہ ہستی جنہوں نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر توحید، ایمان اور ہدایت کی روشنی دکھائی۔ وہ ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سیرت کے چند روشن پہلو جانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں عام الفیل کے سال تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے مہینے کے بارے میں اہل سیرت نے ربیع الاول بیان کیا ہے، جبکہ ولادت کی مقررہ تاریخ کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ البتہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش پہلے آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی، پھر عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں بھی پرورش پائی۔ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خاص حفاظت میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی پاکیزگی، سچائی اور امانت کا نمونہ تھی۔ مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین کہتے تھے، یعنی سچا اور امانت دار۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی لے کر آئے اور یوں انسانیت کی ہدایت کا ایک عظیم دور شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے ظلم سے روکا، جھوٹ سے روکا، بدکاری سے روکا، یتیموں اور کمزوروں کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو بتایا کہ اصل عزت تقوی اور نیک کردار میں ہے۔ تو معزز سامعات، ربیع الاول ہمیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یاد کرنے کا موقع نہیں دیتا، بلکہ ہمیں یہ سوچنے کا موقع بھی دیتا ہے کہ ہماری زندگی میں سنت رسول کتنی ہے۔ اگر ہم واقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں آپ کے اخلاق اپنانے چاہیے۔ گھر میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، لوگوں سے نرمی سے بات کرنی چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کا حق نہ ماریں، ضرورت مند کی مدد کریں اور سب سے بڑھ کر نماز اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اہتمام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کا موقع دے۔ تو آئیے ہم اس ربیع الاول میں ایک خوبصورت وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں گے، ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے اور کثرت سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا کرے
اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔